وحی خدا اس چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ سرکار جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، لہٰذا تو گھوڑا سرکار کو پیش کر۔ لیکن گواہی کوئی نہیں دے رہا کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اچانک حضرت خزیمہ میدان میں آئے۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اعرابی سے گھوڑا خریدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خزیمہ، جب ہماری ڈیل ہوئی تھی، بات ہوئی تھی، جب ہمارے مابین ایجاب و قبول ہوا تھا تو موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ کا جواب سنیے، تڑپ جائیے۔ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں موجود نہیں تھا لیکن میں گواہی دیتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے جنت کو مان لیا، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ آپ کی زبان رسالت سے نکلا جہنم ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے رب کو دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ، پینڈو والی تے گالی کوئی نہیں، اے تے گالی کوئی نہیں یا رسول اللہ۔ اب میرے آقا نے پتہ کیا کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں چلے جائیں، جو اسلامک عدالت ہے، جہاں قاضی مسلمان ہے، اسلام کی عدالت ہے، گواہ کم از کم 2۔ یہ قرآن کا حکم ہے، کم از کم 2۔ لیکن یہاں اکیلے خزیمہ کی گواہی سرکار نے 2 بندوں کے برابر کر دی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے شریعت بنا کے مصطفیٰ کی ملکیت میں دے دی ہے، اور کائنات بنا کے، کائنات وہ بھی مصطفیٰ کی ملکیت میں ہے۔ آقا کریم کی ملکیت میں ساری کائنات ہے۔ آقا جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے، جو چاہیں فرما سکتے ہیں، کائنات میں جو چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آقا کریم کے چہرے پہ بھوک کے آثار ہیں۔ توجہ کیجئے گا حضرات، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر تو 6 مہینے سال کی گندم پڑی ہوتی ہے، سال کے چاول پڑے ہوتے ہیں، کبھی بھوکے سوتے نہیں ہیں۔ آقا کریم پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ کتنے کتنے دن سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے پیٹ پہ بھوک کی شدت سے پتھر باندھا ہوا تھا، سرکار کے چہرے پہ بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت جابر نے دیکھا، گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 1 سا جو ہے۔ فرمایا کہ جو کو پیسو، بکری کا بچہ ذبح کیا، ذبح کر کے اپنی بیوی کو دیا، کہا کہ اس کا گوشت تیار کرو۔ حضرت جابر سرکار کو دعوت عرض کرنے کے لیے جب گھر سے نکلنے لگے نا، تو زوجہ کہتی ہے کہ جابر مجھے رسوا نہ کرنا، چند بندوں کو لے کے آنا، کیونکہ کھانا چند بندوں کے لیے ہے۔ بندے زیادہ ہوں، کھانا کم ہو جائے تو میزبان اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھانا ود جائے خیر گھٹنا نہیں چاہیے۔ اب کھانا چند لوگوں کے لیے تھا۔ حضرت جابر کی زوجہ کہتی ہے کہ جابر مجھے سرکار کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ حضرت جابر
گئے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے سرکار کے بالکل قریب ہو کے آہستہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، چند غلاموں کو ساتھ لیجئے اور تشریف لے آئیے۔ میرے آقا نے نا بلند آواز سے پکارا، فرمایا کہ اے اہل خندق، اے خندق کھودنے والوں، تمہارے بھائی جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر دوڑ پڑے گھر کی طرف، بیوی کو کہا کہ وہاں تو حضور کے سارے غلام آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ جابر میں نے کہا تھا کہ مجھے سرکار کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ پھر کہتے کہ کیا تو نے سرکار کو بتایا تھا کہ کھانا تھوڑا سا ہے؟ صحابیہ کا عقیدہ دیکھو یار، کیا تو نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ ہاں، اب فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے سرکار کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ کھانا تھوڑا سا ہے۔ آپ کی زوجہ کہتی ہے جابر اگر سرکار کو بتا دیا تھا اب خیر ہے، جو لے کے آ رہا ہے وہی انتظامات فرما دے گا۔ یہ صحابیہ کا عقیدہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ آقا کریم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو کہنا کہ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے، میرے آنے سے پہلے روٹی نہ لگائے۔ اب کیا ہوا؟ آقا کریم تشریف لائے، حضور نے لعاب دہن ہنڈیا کے اندر ڈالا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لعاب دہن آپ نے حضرت جابر کے گھر میں جو تھوڑا سا آٹا پکا تھا اس میں ڈالا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ روٹیاں پکانے والی ایک اور بلا کے لے آؤ، ایک اور بلا کے لے آؤ۔ کیا ہوا؟ ایک اور خاتون آ گئی، وہ بھی روٹیاں پکا رہی ہیں۔ اب روٹیاں پکتی جا رہی ہیں، کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ 1000 صحابہ، کتنے؟ 1000 صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ میرے آقا ہر صحابی سے فرماتے کہ ہڈی نہ توڑنا، بوٹی کھانا ہڈی نہ توڑنا۔ اب کیا ہوا؟ 1000 نے کھانا کھا لیا، لیکن نہ ہنڈیا سے سالن کم ہوا نہ روٹیاں کم ہوئی۔ اور پھر میرے آقا نے ان مردہ ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا، ان کو زندہ کر دیا۔ وہ جابر اپنی بکری کا بچہ لے کے جب اپنے گھر گئے، زوجہ نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ جو ہم نے ذبح کیا تھا۔ کہا کہ سرکار نے صحابہ کو کھلا بھی دیا، ہمیں عطا بھی فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ تھے جن کا یہ نظریہ تھا کہ آقا جو چاہیں فرما سکتے ہیں، وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں۔ حضرات یہاں تو لعاب دہن کی بات ہے نا، آؤ میں آپ کے کمال کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ تو لعاب دہن ہے، آقا کے اختیارات دیکھیں۔ میرے آقا ایک مقام پہ تشریف فرما ہے، سرکار کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہاں ایک کنواں ہے، اس کا پانی کڑوا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ مسموحا، اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ بیسان، کنویں کا نام بیسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بل ہوا نعمان، بل ہوا، تھک تو نہیں گئے؟ بل ہوا نعمان، بلکہ وہ نعمان ہے۔ لعاب دہن نہیں ڈالا، کلی کر کے پانی نہیں اس کنویں کے اندر ڈالا۔ میرے آقا کا اختیار دیکھیں، فقط نام بدلا ہے، فقط نام تبدیل فرمایا ہے، کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو گیا، سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضرات اگر ذرا اس کو میں سائنس کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تو بات سمجھیے گا۔ یہاں پہ اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پانی کا فارمولہ ہے H2O، ہائیڈروجن 2 حصے ہوں، 1 حصہ آکسیجن ہو تو یہ پانی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے۔ اب یہ جو پانی آسمان سے برستا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب یہی پانی جب زمین کی تہ میں جاتا ہے، اب زمین کی تہ میں کیا ہوتا ہے؟ زمین کی تہ میں سوڈیم کلورائڈ، میگنیشیم،
पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, अब ये मादनियात होती हैं, जब ये पानी में मिक्स होती हैं, अब पानी क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। अब उसका जायका बदल जाता है, उसका जायका मीठा नहीं रहता। अब ये साइंस कहती है, अब उसको मीठा करने के लिए क्या करते हैं? बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? लाखों के प्लांट्स लगाए जाते हैं, वहां पानी को स्पेशल उससे ये मादनियात को खत्म किया जाता है, फिर पानी मीठा होता है। यहां ना कोई प्लांट्स लगाया गया, कहिए ना सुभान अल्लाह, ना लुआबे दहन डाला गया, ना कुली करके पानी के अंदर वो पानी डाला गया, नहीं, सरकार ने फरमाया बल हुआ नुमान, कुएं की हकीकत भी बदल गई, पानी मीठा भी हो गया। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका के इख्तियारात हैं, मेरे आका मालिक हैं, ये आका के इख्तियारात हैं। सुनिए आका के इख्तियारात, मेरे आका क्या फरमा सकते हैं। हजरत तवज्जो कीजिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। जब खैबर फतह हुआ ना, खैबर फतह हुआ, ये मेरे भाइयों ने मुझे हुक्म फरमाया था, मैं अपने मौजू पे रह के इंशाअल्लाह ताला अपने भाइयों का हुक्म भी पूरा करूंगा। जब खैबर फतह हुआ, आका करीम की खिदमत में जब माल गनीमत पेश किया गया, तो एक स्याह रंग का दराज गोश, अब उलमा तो इस लफ्ज़ को समझ गए हैं। अब मैं आपके सामने के लिए मैंने दराज गोश क्यों कहा ये भी बताऊंगा। दराज गोश ये गधे को कहते हैं, किसे? गधे को दराज गोश, गोश कहते हैं कानों को, दराज चूंकि इसके कान लंबे होते हैं। दराज गोश ये एक अदब वाला लफ्ज़ है। ये क्या है? ये क्या है जी? अदब वाला दराज गोश, क्योंकि ये जो गधा आया था ना स्याह रंग का, बाद में से मुस्तफ़ा की निस्बत मिल गई थी। तो हम तो अदब वाले लोग हैं ना। एक मरतबा आला हज़रत मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक शायर आला हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त आका करीम के ना जो रोज़ा मुक़द्दसा था, उसके सामने 2 खजूर के दरख्त थे, तो उसने ना उनको तशबीह दिया अपनी शायरी के अंदर। उसने एक नक्शा खींचा, कहता है कि कब है दरख्त, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुद्स कहता है कि कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। ये लिख के ना आला हजरत की खिदमत में आया और सोच रहा था कि आला हजरत बड़ी दाद देंगे कि बड़ा कमाल का कलाम तूने लिखा है। आला की खिदमत में ना जब आपने कलाम पढ़ा, जलाल आ गया, कहा कि तूने उनको वो जो 2 दरख्त हैं तूने उनको मजनू बना दिया है, मुस्तफ़ा के रोज़े को खैमा लैला से तशबीह दी है। कहा कि नहीं, पहला मिसरा अपनी जगह पे ठीक है, अब दूसरा मिसरा बरेली के ताजदार ने तब्दील किया। क्या कहा? कहा कि कब है दरख्त हजरत वाला के सामने और कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। हजरत ये अदब है। अब देखिएगा, ये मेरी दाईं तरफ है, ये मेरी बाईं तरफ है। अब हमारे उलमाए अहले सुन्नत का अदब देखें। ऐसे नहीं हम कहते कि सुन्नियों के साथ जुड़ के रहो, यहाँ अदब है। अब ये मेरी बाईं तरफ, ये मेरी दाईं तरफ, ये बाईं तरफ। अब यही 2 तरफें आका करीम की थी, लेकिन हमारे उलमा ने जब सरकार की दाईं तरफ का जिक्र करते ना, तो क्या कहते? हुजूर की दाईं जानिब, हुजूर की दाईं जानिब, लेकिन बाईं जानिब नहीं कहते। बाईं जानिब क्योंकि बाईं जानिब में बेबरकती का शायबा है, और हुजूर की हर तरफ के अंदर अल्लाह ने बरकत रख दी है। ये कहते दाईं तरफ और ये कहते हुजूर की दूसरी तरफ। अल्लाह अकबर, क्या अदब है! ओ यार कितना अदब है! क्या बात है। एक और वाक़या अदब पे पेश कर दूं। हुजूर के एक साहबी थे असला बिन शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हु।
ان کی خدمت کی ڈیوٹی لگی تھی. یہ پتہ کیا کہ جب سرکار سفر پہ جاتے نا تو اصلاح بن شریک یہ سرکار کی سواری کا کجاوا باندھتے. ایک دن اصلاح بن شریک یہ حالت جنب میں تھے, سردی بھی شدت کی تھی. اب سرکار نے سفر کرنا تھا, کوچ فرمانا تھا, انہوں نے ایک انصاری صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم سرکار کا کجاوا باندھ دو. اب انہوں نے بعد میں جب سرکار نے کوچ فرمایا تو پانی گرم کیا, پانی گرم کر کے غسل کیا, سرکار کے ساتھ پہنچے. اب وہ جو کجاوا تھا نا وہ ڈھیلا تھا. آقا کریم نے اصلا سے فرمایا کہ اصلا الف سین لام عین اصلا, فرمایا کہ آج لگتا ہے کہ کجاوا تم نے نہیں باندھا, کہ کجاوا ڈھیلا ہے. عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے نہیں باندھا. فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حالت جنب میں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ حالت جنب میں آپ کی سواری کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں. تو حضرت جی توجہ کرے, صرف سرکار کو نہیں, سرکار کی سواری ہے, سواری کا کجاوا ہے, لیکن صحابی کا ادب یہ ہے کہ اس کو حالت جنب میں ہاتھ نہیں لگا رہے. حالت جنب سمجھتے ہیں نا, جو بے غسلی کی حالت ہوتی ہے. اتنا ادب, تو اس لیے ہم ادب والے ہیں. جب خیبر فتح ہوا دراز گوش آیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں, دراز گوش آیا. اب میرے آقا نے نا اس سے کلام فرمایا, آقا نے اس سے کلام فرمایا, گفتگو کی. کیا آپ میں سے کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے گدھے سے کلام کر سکے, جانور سے کلام کر سکے؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار عطا فرمایا, وہ چاہیں تو جانوروں سے بھی کلام فرما سکتے ہیں. حضور نے اس سے کلام فرمایا. میرے آقا نے فرمایا مسمک. اب کسی سے جب تعارف ہوتا ہے پہلی مرتبہ تو یہ پوچھنا کہ ہاں بھی تیرا نام کی ہے. اب میں حیران ہوں کہ گدھوں کا بھی نام ہوتے ہیں. مسمک تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یزید بن شہاب. کہا کہ یا رسول اللہ میں شہاب کا بیٹا یزید ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ ہم تیرا نام بدل دیں گے, تیرا نام بدل دیں گے. کہا کہ آپ مالک ہیں, آپ مختار ہیں, آپ جو چاہیں حضور آپ کی مرضی, آپ چاہیں بدل دے, مجھے کیا اعتراض. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تیرا نام یافور رکھتے ہیں. اب وہ دراز گوش پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کنتو اتوقع ان ترکبانی. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے توقع تھی, یا یوں کہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائیں گے. وہ یہ ڈا یقین کیسے؟ کہتا ہے کہ میں کوئی بے نسلی گدھا نہیں ہوں, کوئی آوارہ گدھا نہیں ہوں. کہتا ہے اخرج اللہ من نسلی جدی 60 حمارن. عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرے دادا کی نسل میں سے 60 دراز گوش پیدا فرمائے. کلہم لم یرکبہ الا نبی. فرمایا کہ ہر ایک کے اوپر اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی ہے. کہا کہ ہمارا خاندان شروع سے نبیوں کی خدمت کرتا رہا ہے. عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے توقع تھی کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائیں گے. کیوں؟ کہتا ہے لم یبکی من نسلی جدی من غیری ولا من الانبیاء غیرک. عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میں اپنے دادا کی نسل میں آخری, آپ نبیوں میں سب سے آخری. اور دیکھو یار ایک دراز گوش کو ختم نبوت سمجھ میں آ گئی ہے. ایک دراز گوش ختم نبوت کا ترانہ پڑھ رہا ہے, اور ادھر مسلمان ہو کے سرکار کا کلمہ پڑھ کے اسے ختم نبوت سمجھ میں نہ آئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ میرے دادا کی نسل میں سے میں آخری
اور نبیوں میں سے آپ آخری. اب دیکھیں جب ایک دراز گوش نے ختم نبوت کا ترانہ پڑھا, میرے آقا نے اس کو کیسے نوازا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دراز گوش عرض کرتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا, لیکن یا رسول اللہ آپ کی عزت کی قسم, آپ کی حرمت کی قسم, میں نے کبھی بھی اس یہودی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا, کبھی اس کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا, کہ میری اس پشت پہ اللہ کے پاک نبی نے سواری کرنی ہے, ناپاک کیسے سوار ہو سکتا ہے. آج میں بھی آپ کو ایک لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں, حضرات محتشم توجہ کیجئے گا, میں بھی ایک لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے اور ہر ایک کا یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کی خدمت میں جب حاضر ہونا ہے تو سرکار سے مصافحہ کی سعادت حاصل کرنی ہے. تو اگر یہ ہاتھ کسی ناپاک قادیانی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, وہ گدھا عرض کرتا ہے کہ اسلم میں مارے کھاتا تھا, مجھے وہ ڈنڈوں کے ساتھ مارتا تھا, مجھے بھوکا رکھتا تھا, مجھے پیاسا رکھتا تھا, کھانا نہیں دیتا تھا, پانی نہیں دیتا تھا, لیکن اے اللہ کے محبوب آپ کی عزت کی خاطر میں نے مارے کھائی ہیں, ڈنڈے کھائے ہیں, بھوک برداشت کی ہے, پیاس برداشت کی ہے, لیکن یا رسول اللہ میں نے اسے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا. حضرات محتشم ذرا غور کریں, آج لوگ باہر کے ملک کا ویزا لینے کے لیے ہیں مذہب کے خانے میں قادیانی لکھ دیتے ہیں. ایک دراز گوش مارے کھا لے, بھوکا رہ جائے, پیاسا رہ جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھوک برداشت کر لینا, پیاس برداشت کر لینا, بچوں کو روتا بلکتا دیکھ لینا, لیکن کبھی رسول اللہ سے غداری نہ کرنا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ. اللہ اکبر. کبھی حضور سے غداری نہ کرنا, ورنہ کیا چہرہ دکھائیں گے سرکار کو جب سرکار قبر میں تشریف لے کے آئیں گے. ہیں اعلیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو اس لیے ہم حضور کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کریں گے. ہم آج علماء کی موجودگی میں عہد کرتے ہیں کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی گستاخ رسول کے سامنے جھک نہیں سکتا. یہ سر کٹ سکتا ہے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن کسی یزیدی کے سامنے جھک نہیں سکتا. ہیں آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھو امام حسین بھی شہزادہ اور یزید بھی شہزادہ, او بدبخت, یہ دونوں شہزادے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جنت کے وارث ہیں. آج کل وہ ایک منحوس شکل لے کے آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر, ڈاکٹر ذاکر نالائق. ہاں بڑی تقریر کرتا ہے, بڑی تقریر کرتا ہے. اور یہودیت تقریرہ ساڑی جتی نہیں دوکتے. جو رسول اللہ کا گستاخ ہے, جو یزید کو شہزادہ مانتا ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. بڑی انگلش بول دے, اور انہیں بڑیاں نو کلمہ پڑھایا ہے. میں نے کہا جن کو کلمہ پڑھایا نا ان کی مثال یہ کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے. او بھائی کلمہ وہی سچا ہے جس میں رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہو. سمجھ آئی ہے؟ تو کبھی رسول اللہ کے ساتھ غداری نہ کرنا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. اب اس دراز گوش نے سرکار کے ساتھ وفاداری کی, میرے آقا نے اس کو قبول فرما لیا.
پتہ چلا جو حضور کا وفادار ہو سرکار اس کو قبول کر لیتے ہیں. قبول فرما لیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور میرے آقا اس پہ سواری فرمایا کرتے. اب وہ دراز گوش اتنا ادب والا تھا نا, اتنا ادب والا تھا, جب تک میرے آقا اس پہ سوار رہتے نا وہ کبھی پیشاب نہیں کرتا تھا کہ کہیں کوئی چینٹا اڑ کے سرکار کے پاک کپڑوں پہ نہ پڑ جائے. سرکار کا بدن تو اتنا پاک, اتنا پاکیزہ, اتنا مقدس کہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی حضور کے جسم پہ, کبھی سرکار کے جسم کا سایہ نہیں بنا ہے. اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار سے کسی نے پوچھا, توجہ کیجئے گا, بارش ہو رہی ہے توجہ کریں, آپ ویسے بھی باہر نہیں ابھی جائیں گے تو توجہ کریں. بریلی کے تاجدار سے کسی نے پوچھا, اب یہ بات نا ادھر پیچھے کیجئے گا, کھڑے ہو کے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. بریلی کے تاجدار سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے دوسرا محمد ہو سکتا ہے؟ دوسرا اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا, بتائیں کہ دوسرا محمد ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ محمد جو احمد ہیں, شاہد ہیں, مبشر ہیں, نذیر ہیں, والضحیٰ کے چہرے والے ہیں, یاسین کے سہرے والے ہیں, علم نشرہ کے سینے والے ہیں, رحمت کے خزینے والے ہیں, سندل کے پسینے والے ہیں, مکے اور مدینے والے ہیں. فرمایا کہ ان جیسا دوسرا محمد نہیں ہو سکتا. اور پھر دلیل دی, کمال کی دلیل دی, سنیے ختم نبوت پہ دلیل. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو دوسرا محمد ہوگا کیا وہ آخری نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا آخری نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اگر وہ آخری نبی نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر وہ محمد کیسا, اور اگر آخری نبی ہے تو مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ آنچ آتی ہے. فرمایا کہ پتہ یہ چلا کہ دوسرا محمد نہیں ہو سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں او بھائی جس نبی کا رب نے سایہ نہیں بنایا اس کا ثانی کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر. آقا کریم اللہ کے آخری نبی ہیں, سرکار جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اور کچھ شاک کے کہنا کوئی بھی نہیں ہے, سرکار جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. سرکار بے مثال ہے ہیں. کہتے ہیں جی یہ غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے ہیں, اور غلام نبی ہو سکتا ہے؟ اور غلام ہو سکتا ہے بھئی, ہو بھی غلام اور نبی بھی ہو. اور ہمارے علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء کہتے ہیں اس کو غلام احمد بھی نہیں کہنا, اور غلام ہوتا تو غلام بن کے رہتا نا, غلام ہوتا تو غلام بن کے رہتا, غلام احمد بھی نہیں کہنا. اچھا کیا کہنا ہے؟ کہا گاما کانا کہنا ہے. سچے نبی کی پتہ کیا پہچان ہوتی ہے؟ سچا نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے. اور یہ بدبخت اس کو ہیضہ ہوا, لاہور کے اندر تھا, اور لاہور کے اندر اس کو ہیضہ ہوا, بار بار بیت الخلا جا رہا تھا, بار بار بیت الخلا جا رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا گیا نا اسرائیل نے آنے کی مہلت ہی نہیں باہر واپس, ادھر ہی ٹٹی خانے کے اندر مر گیا. سچا نبی ہوتا تو دفن ہوتا نا وہاں پہ, مرا لاہور میں ہے, دفن قادیان میں ہوا ہے. پتہ چلا سچا نہیں جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, اور سچا آمینہ کا لال ہے, سچے محمد مصطفیٰ ہیں. اس لیے ہمارے پیر صاحب نے, ہمارے شیخ نے ہمیں نعرہ دیا ہے محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, احمد
مجتبی، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے میرے شیخ نے ہمیں نعرے دیے. جب لوگ صحابہ کی حرمت پہ حملہ کر رہے تھے اور بھونک رہے تھے، میرے شیخ نے ایک نعرہ دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میرے شیخ نے فیضان مولا مشکل کشا مساجد بھی تعمیر کی ہیں. مولا مشکل کشا کو ماننے والے بڑے ہیں، پھر کوئی حد فاصل بھی چاہیے تھی، تو میرے شیخ نے پھر فیضان امیر معاویہ مساجد بھی عطا فرمائی. اس لیے ہم حضور کے ہر صحابی سے وفادار ہیں، ہم کسی کے بھی گستاخ نہیں ہیں. وہ مولا علی شیر خدا ہوں، وہ حسین امیر معاویہ ہوں. تو حضرات محتشم ہمیشہ وفادار رہنا، کبھی بھی ان بارگاہوں کے اندر گستاخ نہ ہونا، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی گستاخ پیدا نہ فرمائے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اب اس دراز گوش نے حضور کے ساتھ وفا کی، میرے آقا نے اس کو قبول کیا، میرے آقا اس پہ سواری فرماتے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کو بلانا ہوتا نا، وہ یافور بڑا سمجھدار تھا، سرکار اس کو بھیجتے، وہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتا جاتا، جا کے اپنے منہ سے نا وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا. جب صاحب خانہ دروازے پہ آتا نا، دیکھتا سامنے حضور کا یافور کھڑا ہے، سمجھ جاتا کہ در مصطفیٰ سے بلاوا آ گیا ہے. اللہ آج کی رات ہم سب کو حضور کے در کی حاضری عطا فرمائے. اب وہ اپنے مقدر پہ ناز کرتا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اب جب میرے آقا کا وصال ہوا، میرے آقا کا وصال ہوا، اب وہ مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے، کبھی خاتون جنت کے گھر جاتا ہے، کبھی وہ صفا مروہ کے، کبھی وہ چبوترے پہ جاتا ہے جہاں آقا کریم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، کبھی وہ دیگر مقامات کو دیکھتا ہے جہاں کبھی وہ اپنے یار کو دیکھتا تھا. جب سرکار نظر نہیں آئے، اس نے دوڑ لگا دی. مولا علی شیر نے خدا نے فرمایا پکڑو عاشق کو کہیں خودکشی نہ کر لے. اس نے دوڑ لگا دی اور وہ دوڑتا جا رہا ہے. شہر سے باہر کنواں تھا، اس نے اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، کنویں میں چھلانگ لگا دی. اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اس کو باہر نکالو. جب لوگ اس کو نکالنے کے لیے کنویں میں اترے، وہ کنویں میں موجود ہی نہیں تھا. کنویں کے اندر پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی، موجود ہی نہیں تھا. علماء کہتے پھر کہاں گیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ گرا تو کنویں میں تھا، لیکن مرا عشق کے دھویں میں تھا. عشق نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، کسی کو سمجھ نہ آیا. اللہ اکبر. ایک دراز گوش آقا کریم کے ساتھ وفا کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا نوازیں کہ اس کا ذکر منبر و محراب پہ ہو، اس کے ذکر کو سن کے دلوں کو چین نصیب ہو. اس لیے آقا کریم کے ساتھ ہمیشہ وفاداری رکھیں، حضور کے ہمیشہ وفادار رہیں. اور الحمدللہ ہمیں علماء اہل سنت نے، ہمیں شیخ اہل سنت نے اور ہمارے شیخ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے. ہمارے شیخ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اتاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے. اتاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے، اس کے خمیر میں غداری ہے ہی کوئی نہیں. ہمیں ہمارے شیخ نے ہمیں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے پلایا ہے، عشق مصطفیٰ کے جام پلائے ہیں. تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ہوں یا جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم حضور کی نسبت کا حیا کرتے ہیں، حضور کی نسبت کا حیا کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس دور کے اندر میرے شیخ امیر اہل سنت آپ صحابہ کی ناموس پہ بھی پیرا دے رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت پہ بھی پیرا دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، آستانہ علیہ حضور شیخ الحدیث حضرت مولانا مبلغ دعوت اسلامی نثار احمد
حضرات محتشم، میرے محترم اسلامی بھائیو عاشقان رسول، گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے تو اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی گفتگو ہو گئی۔ آپ کے عشق اور آپ کی سماعتوں کے نظر میں آپ کی محبت کے بال پوتے پہ چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ جس بھائی کی آج یہ دعوت شادی کی دعوت میں یہ میلاد شریف کی محفل سجائی گئی ہے، اللہ ان کے معاملات کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کے قریب سے دریا گزرتا ہو پھر بھی پیاسا رہ جائے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کے قریب ہی فضائل مدینہ ہے دعوت اسلامی کا، جہاں ہر جمعرات کو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، اور الحمدللہ دور دراز سے گاؤں دیہاتوں سے عاشقان رسول سفر کر کے یہاں آتے ہیں، اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ تو آپ احباب سے بھی گزارش ہے کہ اجتماع پاک کے اندر شرکت فرمایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ پاک ہستیوں کے ساتھ ادب کرنے کی اور ان کے ساتھ ادب والا معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صدا، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صدا، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت لاکھوں سلام، بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں کمبلی
حضور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے کی مہندی کا پروگرام جو ہے، یہ مہندی کیا ہوئی ہے؟ یہ سرکار کا ذکر مصطفیٰ ہوا ہے۔ حضور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پوتا ہو تو پھر مہندی ایسی ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ حضرات یہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہماری جو خوشی کے مواقع ہیں یہ بھی سرکار کے ذکر کے ساتھ منسوب ہوں اور ذکر مصطفیٰ کے گلدستے کے اندر ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ مالک الملک جو ذکر مصطفیٰ اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی اختیارات کا تذکرہ کیا گیا، سرکار کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ یا اللہ یہ جو میلاد مصطفیٰ کی عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، یا اللہ اس شادی کی اور یا اللہ اس شادی کی ابتدائیے کے اندر یہ جو مولا تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا گیا، اس ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اس شادی کو میرے مولا بابرکت فرما۔ میرے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس شادی کو یا اللہ دونوں گھروں کے درمیان باعث عزت، باعث فخر اور باعث برکت بنا۔ مولا کریم اپنے فضل سے کرم سے یا اللہ باہمی یا اللہ اعتماد، باہمی محبتیں، باہمی قرب عطا فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے میرے مولا ان دونوں خاندانوں کو محفوظ و مامون فرما۔ مولا کریم حضور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سایہ رحمت جو ہے کملی والے کا صدقہ یا اللہ یہ پورے دونوں خاندانوں پر میرے مولا صاحبان کی طرح اس کو قائم فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب کی رحمتوں کا واسطہ یا اللہ اس تقریب میں آنے والے تمام حضرات کی جوڑیوں کو رحمت مصطفیٰ سے بھرپور فرما۔ مولا بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، قرض داروں کے قرضے ادا فرما، جو روزگار سے محروم ہیں مولا اپنے حبیب کا صدقہ انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ مولا کریم جو اپنے بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں ذمہ داریاں ادا کرنے کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی پریشان ہے میرے مالک اس پاک مصطفیٰ کے ذکر کا صدقہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا سب کو رحمتیں، برکتیں، آسانیاں عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی سچی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ خاتم النبیین نبی سرور کائنات علیہ السلام کی صحیح تابعداری، غلامی اور آپ کی ختم نبوت کو ماننے کی اور یا اللہ اس کو ہر طرف پیش کرنے کی، ہر طرف اس کا فیضان بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم صحابہ کرام کی سچی غلامی عطا فرما، اہل بیت پاک کی سچی غلامی عطا فرما۔ انت مولانا فی جمیع امور الدنیا والآخرہ، توفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، انت مولانا فی جمیع امور الدنیا
والآخرة توفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی حبیبہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ